فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں قرآن حکیم میں، ان میں سے تیسرے گروپ کا آغاز سورہ یونس سے ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں کا جو ایک اسلوب ہے کہ انسان کی فطرت کے قریب تر ہو کر بات کی گئی ہے۔ اس زمین و آسمان کا مشاہدہ، چاند، سورج، یہ تمام چیزیں کس نے پیدا کی؟ پھر یہ ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین کے اندر قوت نمو کس نے رکھ دی؟ پھر یہ کہ یہی زمین ہے کہ جو پھر لہلہاتی ہوئی فصل کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، گویا کہ زندگی کی رمق اس میں نظر آ رہی ہے۔ انسان کی فطرت کے بہت قریب ہو کر گویا کہ جو مشاہدہ کوئی شخص کر سکتا ہے، اس حوالے سے مکی صورتوں میں آپ کو یہ انداز بڑا نمایاں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی ہے، زجر بھی ہے، پہلی اقوام کے حالات و واقعات کا ذکر بھی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا تھا اس کے تفصیلی احوال و واقعات ان مکی صورتوں میں موجود ہیں۔ گویا کہ ایک طرف دعوت ہے جو فطرت کے قریب تر ہو کر انسان کے سامنے رکھی گئی کہ ذرا ان حجابات کو جو تمہارے دلوں پر آ چکے ہیں ان کو ذرا الگ کرو، ان میں سے اس روح کو برآمد کرو کہ جو اپنے رب کو پہچان لے گی۔ اور اس کے لیے دو مثالیں دی تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ جو حصہ پڑھا تھا۔ ایک تو یہ کہ انسان کی فطرت میں ایک اللہ کی معرفت موجود ہے، اور یہ مضمون قرآن میں اور بھی مقامات پر آیا، لیکن یہ کہ یہ انداز جو یہاں اختیار کیا گیا ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں خشکی اور تری میں لیے چل پھر رہا ہے۔ اسی کے گویا کہ دی ہوئی ذہانت ہے کہ جس سے تم بڑی تیز رفتار سواریوں کے ساتھ اس زمین کی پیٹھ کے اوپر سفر کر رہے ہو، اور بڑے تیز رفتار تمہارے بادبانی جہاز ہوں، یا یہ کہ دخانی جہاز ہوں، یا یہ کہ ایٹامک پاور والے جہاز ہوں، سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہو۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ، اور پھر وہ وقت کہ جب کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور بہت ہی سازگار ہوا جو ہے، بہت ہی باد سازگار اسے لیے ہوئے کشا کشا اس کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وفرحوا بہا، اور جو لوگ اس پر سوار ہیں بہت مطمئن ہیں، گویا کہ اپنے ہی انہی غفلتوں میں پڑے ہیں، بڑے کھیل تماشے ہو رہے ہیں، اور ان بڑے بڑے جہازوں کے اندر انہیں اپنے لہو و لعب کی بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، اچانک بہت تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے بڑی بڑی طوفانی موجیں جو ہے وہ ان کی طرف بڑھنے لگیں۔ وظنوا انہم محیط بہم، اور انہوں نے گمان کر لیا، گویا کہ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کا معاملہ ختم ہونے والا ہے، وہ گھیرے میں آ گئے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ ہی کو، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اے پروردگار اگر تو ہمیں اس طوفان سے، اور یہاں جو ہماری یہ کشتی جو ہے گرداب میں پھنس چکی ہے اور گویا کہ انہیں اپنی موت نگاہوں کے سامنے منڈلاتی نظر آ رہی ہے، اگر تو ہمیں اس سے نکال لے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ گویا کہ اسی ایک اللہ جس کی معرفت انسان کے اندر موجود ہے، کوئی مشکل وقت ہے، کوئی حادثہ ہے، پریشانی ہے، تو انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور یہاں مشاہدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت میں سے، پریشانی میں سے نکال دیتا ہے تو پھر وہی ناحق سرکشی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یبغون فی الارض، اس سے بڑھ کر بغاوت اور سرکشی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات جو ہیں پاؤں تلے روندنے لگے اور انسان اپنی نفس اور ہوائے نفسی کی بندگی اختیار کر لے۔
یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. دیکھیے یہ انداز جو ہے یا ایھا الناس عام طور پر آیت کے شروع میں ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، لیکن یہ واحد مقام ہے قرآن کا کہ جہاں بالکل درمیان میں الفاظ، آیت تو مکمل نہیں ہوئی، آیت تو آگے جا کر مکمل ہو گئی. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں یہ تمہاری بغاوت اور سرکشی جو اللہ کے خلاف ہے یہ خود تمہاری اپنے لیے ہلاکت کا موجب ہوگا. یہ تم گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے لیے کانٹے بو رہے ہو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو. اور آگے فرما دیا گیا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، برتنے کا سامان ہے، تم اسی پر ریجھ گئے ہو، اسی کے زلف گلاگیر کے اسیر ہو گئے ہو. ثم الینا مرجعکم، اور پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر ہم تمہیں جتلا دیں گے جو کچھ تم نے اعمال کیے. یہاں بھی گویا کہ انسان کے اندر جو ایک اللہ کی معرفت موجود ہے اس کو، اس تار کو چھیڑا گیا. پھر اس دنیا کی زندگی کی بڑی خوبصورت مثال دی گئی تھی جس پر ہمارا پچھلی مرتبہ کا درس ختم ہوا تھا. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ اور یہاں بھی بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ یہاں بارش جس کا تعلق آسمان سے ہے وہ برسی ہے، اور زمین کے اندر قوت نمو موجود ہے، اس کے اندر وہ کہیں ڈیڈ سیڈز بھی موجود تھے. یہ ایمیزون کے جنگلات ہوں یا بہت پہاڑی علاقوں پر آپ گئے ہوں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انواع و اقسام کے پودے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں بہترین پھل بھی آپ کو کھانے کے، جو شاید عام حالات میں آپ نے کبھی مشاہدہ بھی نہیں کیا ہوگا. بہت خوبصورت جو ہے وہ اپنی شکل و صورت کے پھول بھی ہیں اور پھل بھی موجود ہیں. اور پھر یہ کہ وہاں تناور درخت بھی ہیں. کیا ان تمام چیزوں کی کاشت کسی نے کی تھی؟ گویا کہ زمین ہی کی قوت نمو ہے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کے جو گویا کہ صلاحیت رکھ دی ہے، وہ ڈیڈ سیڈ جو بالکل مردہ تھا وہ زمینی کے اندر الا ملا ہوا تھا. فاختلط به نبات الارض، جو کہا گیا کہ پھر اس نے گویا کہ اختلاط کر دیا نبات الارض سے. یہ زمین کے اندر جو بھی رویدگی ہے اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیج رکھے ہوئے تھے وہ پھوٹ نکلے، اور پھر زمین جو ہے وہ بالکل جس طرح اس نے گہنا اوڑھ لیا. یہاں خاص طور پر الفاظ تھے حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنے زیور کو اوڑھ لیا. کبھی آپ نے اگر کپاس کا کھیت دیکھا ہو کہ جس میں جو ہے وہ کپاس اگی ہو، تو معلوم ہوتا ہے تا حد نگاہ زمین کے اوپر ایک چاندی کی فصل اگی ہوئی ہے. درمیان میں ٹھیک ہے آپ کو اس کے پتے بھی نظر آئیں گے، کہیں ڈوڈے بھی نظر آئیں گے، لیکن یہ گویا کہ بالکل وائٹ جو ہے چاندی کی فصل ہے. اسی طرح اگرچہ ہم نے مشاہدہ تو نہیں کیا، لیکن مشرقی پاکستان میں جسے سنہری ریشہ کہا جاتا ہے، پٹسن، وہ جب اس کے کھیت لہلاتے ہوں گے تو کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ گویا کہ زمین نے سونا اوڑھ لیا ہے، زمین نے اپنا گہنا اوڑھ لیا، زمین نے اپنے زیورات اپنے تن کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ اوڑھ لیے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنے سونے اور اپنے گہنے کو، سونا سنہری ریشہ پٹسن ہے، اور پھر یہ کہ ممکن ہے مکئی کے جو کھیت ہے وہاں بھی جب مکئی میں سے جو نکلتے ہیں اس کے ریشے سنہری رنگ کے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر گویا کہ دیکھنے والوں کو نظر آ رہے ہو تو گویا کہ وہ زمین نے سونے کے زیورات اوڑھے ہوئے. اسی طرح یہ کپاس کی فصل بالکل وائٹ ہے، چاندی کی طرح فضہ جسے کہا گیا قرآن میں. وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور وہ زمین بڑی مزین ہو گئی، دل کو بڑی لبھا رہی ہے. جو کاشتکار ہے اس کے دل کی کھیتی جو ہے وہ بھی بہار پر ہے. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کھیتی کے مالک جو ہیں اب اس بات پر مطمئن ہیں، وہ اس گمان میں ہیں کہ اب اپنی کھیتی پر وہ پوری قدرت رکھتے ہیں. گویا کہ اب چند ہی دنوں کی بات ہے، پھر ہمارا جو ہے وہ ہم مشینری لے آئیں گے، اس کی فصل کو کاٹ لیں گے، اس سے کپاس حاصل کر لیں گے، اس سے جس قسم کا غلہ ہے، جو اجناس ہے، جو بھی فصل ہے، وہ تمام چیزیں ہم حاصل کر لیں گے. اتاها امرنا لیلا ام نہارا، اچانک ہمارا حکم آ پڑتا ہے اس پر رات کے اوقات میں یا دن دہاڑے. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور پھر اس کے بعد ہم اس کھیتی کو ایسا کر دیتے ہیں گویا کہ بالکل چورا چورا. حصید کہتے ہیں وہ جو فصل ہوتی ہے جس میں کوئی غلہ اجناس ہے، اس کو جب کاٹ لیا جاتا ہے تو کھیتی جو منظر پیش کر رہی ہوتی ہے سوائے چورے کے اور کچھ نہیں. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل کلا یہاں کچھ تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، گویا کہ یہ مثال جو اللہ نے بیان کی ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ غور و فکر سے کام لینے والے ہیں. یہاں انسانی زندگی کی بھی مثال یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑے سکون سے بسر ہو رہی ہے، بہت عمدہ کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، بڑی اپنی فیوچر کی پلاننگ بھی کی ہوئی ہے، اپنے بینک بیلنس بھی ہیں، انڈسٹری بھی ہے، ایسٹس بھی ہے، بڑا مطمئن ہے انسان. جو فرمایا گیا والا اس کا مال جو ہے اخلدہ، گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اب ہمیشہ کی زندگی مل گئی، جب تک یہ مال ہے اس کے لیے کوئی موت ہے ہی نہیں. انسان اس جو ہے بزوم خیش، اس زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے
کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پکڑ آ جاتی ہے، کسی امتحان میں سے گزارا جاتا ہے، اور جو کل کے بادشاہ تھے وہ اچانک فقیر بن جاتے ہیں، تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں، اور وہ کہ جو کل دینے والے تھے آج کشکول حال میں ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں اور لوگوں سے کچھ لینے کے امیدوار ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس حوالے سے اس دنیا کی زندگی کو متاع الحیات دنیا، دنیا صرف برتنے کی چیز ہے، اس سے زیادہ اگر انسان نے اپنے آپ کو اس کے اندر لگا دیا، اس میں کھپا دیا، تو یہ بہت دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے کہ انسانی جسم کا معاملہ، جو یہ خاص طور پر مثال دی گئی ہے اس کھیتی کی جس پر اچانک کوئی افتاد آ پڑتی ہے، انسانی جسم میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جس کا تعلق آسمان سے ہے، آسمان سے بارش نازل ہوئی جس کی وجہ سے زندگی پیدا ہو گئی، نبات الارض فاختلط بہ نبات الارض، اور وہ اختلاط ہو گیا آسمان کے اس بابرکت پانی کا اور زمین کی قوت نمو کا، اور اس میں سے جو پودے نکل آئے، زندگی پیدا ہو گئی۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے جو اس زمین سے نکلا ہے، منہا خلقناکم، اور ہمارے اس حیوانی وجود کی تمام ضرورتیں اسی زمین سے پوری ہو رہی ہیں۔ پانی آپ وہیں سے حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آسمان سے بھی پانی برستا ہے، اور وہی پانی ہے کہ جو جذب ہو کر گویا کہ ایک واٹر لیول زمین کے پیٹ کے اندر اپنے اس لیول کو برقرار رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ اس زمین سے حاصل کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ پہننے کے لیے پوشاک ہے، اور پھر ہر نوع کے یہاں کے جو بھی ساز و سامان ہے اسی دنیا کی اسی زمین سے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ انسانی جسم کے اندر بھی ایک آسمانی حقیقت ہے جو روح ربانی ہے، کہ جس کا اختلاط اس زمینی جسم کے ساتھ ہوا، اور ان دونوں چیزوں کے گویا کہ اختلاط سے انسان وجود میں آیا، اور پھر یہ کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جب کہ وہ اپنی اسی دنیا کے اندر بڑا شادہ و فرحاں ہو، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ اور آزمائش آ جائے، اور بالکل وہی معاملہ ہو کہ جو اس کھیتی کا ہوا کہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا وہ حکم اس پر آ پہنچا، خواہ وہ رات کی تاریکی میں یا دن دہاڑے، اور پھر اس کو ہم نے جو ہے بالکل ایک روندے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ ایک طرف تو دنیا کی زندگی کی اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا، اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دے رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تمہیں اس دنیا کی لذتوں کی طرف راغب کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر انسان کی اپنی شرارت نفس ہے، یہ حرص، طمع، لالچ، حب مال، یہ کیا شے ہے؟ یہ انسان کو اس دنیا کے اندر مزید آگے سے آگے دھسانے والی شے ہے، جبکہ اس کے برعکس واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو دعوت دے رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے۔ ایک پکار شیطان کی ہے کہ آنکھیں بند کر کے تم اس کے پیچھے چل رہے ہو، اور ایک پکار اللہ کی ہے جو سلامتی کے گھر کی طرف پکار رہا ہے۔ یہ دنیا میں تو حادثے بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، اور مختلف قسم کی پریشانیاں بھی ہیں، انسان کو بعض اوقات اپنی اولاد کا صدمہ سہنا پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے بیٹی کی شادی کر دی تھی اور اس کے حوالے سے جو ہے انسان بہت شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت دار السلام، سلامتی ہی سلامتی، وہاں کسی نوع کی کوئی پریشانی، مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ، ماضی کے بارے میں کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا، اس نوع کی کوئی شے وہاں موجود نہیں، کوئی دار السلام، سلامتی کا گھر۔ اور یہ گھر کے جس طرح مختلف دروازے ہوتے ہیں، اسی طرح حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کے بھی بہت سے دروازے ہوں گے۔ ایک حدیث میں 7 دروازوں کا ذکر ہے، 7 ابواب، اور 2 دروازے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو واقعی بندے ہیں ان کو جس اعتبار سے اللہ کی بندگی کے میں جو شغف ہوگا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں نفلی روزوں سے شغف ہے، تو وہ ایک وہاں باقاعدہ باب موجود ہے، باب الریان ہے، کہ جن سے گویا کہ وہاں اللہ کا ایک فرشتہ موجود ہوگا جو انہیں ندا لگائے گا کہ آؤ اس دروازے کی طرف۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ترک لذات دنیاوی جو ہے وہ ان کے نزدیک ہے، کہ دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے ایک درویشی جو ہے ان کے اندر موجود ہے، ان کے لیے ایک دروازہ موجود ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں خاص طور پر تہجد کے اوقات میں بہت ہی حظ نفس حاصل ہوتا ہے، انہیں بڑی لذت ملتی ہے، ایک دروازہ وہ موجود ہوگا۔ تو اس پر کسی صحابی نے کہا تھا کہ کیا حضور کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جسے تمام دروازوں سے پکارنے والے پکار رہے ہوں؟ تو حضور نے کہا ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے پھر نام لیا کہ میرے ساتھی وہ ہیں کہ جنہیں تمام دروازوں سے لوگ پکار رہے ہوں گے کہ آپ ہمارے دروازے سے داخل ہو، ہونا تو اسی جنت میں داخل ہے۔ دار السلام، سلامتی کا گھر، گویا کہ جنت بھی ایک گھر ہے، ایک بہت بڑے محل کا آپ تصور کیجئے جو ہر شخص کو دیا جائے گا، اور اس میں بہت سے دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں میں سے وہ مختلف کیفیات کے لوگ جو ہیں وہاں سے پکارے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف، اس سلامتی کے گھر کی طرف پکار رہا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ بات میں بارہا میں عرض کر چکا ہوں، جسے وہ چاہتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کے اندر حق کی طلب موجود ہے، جو اس رستے پر آگے بڑھنا تو چاہے،
جس کے اندر وہ جذبہ تو موجود ہے. ہدی للمتقین جو قرآن کو کہا گیا، متقین کے لیے ہدایت ہے کہ جن کے اندر وہ پیاس موجود ہوگی، ان کی اس پیاس کی سیری کا پورا پورا اہتمام اس قرآن میں موجود ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکیاں کمائی ہوں گی، نیک وکار لوگ ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے حسنہ ہوگی، ان کے لیے بہت ہی عمدہ ساز و سامان ہوگا، بہت اونچے مراتب ہوں گے، ان کے لیے وہاں آخرت میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا ظہور ہوگا. وہ زیادہ، صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی اور بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عطا فرمائے گا. اب یہاں زیادہ کا لفظ آیا، اس کے بارے میں تفاسیر کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کی تمام لذتوں اور نعمتوں سے شادہ و فرحہ ہوں گے، گویا کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپے ہوئے ہوگی، تو اچانک ایک ہاتف غیبی آئے گا اور ان سے کہے گا کہ اللہ کا ایک وعدہ تم سے اور بھی تھا. تمام جو جنتی تھے متوجہ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہوا کہ ہمیں جہنم سے بچا لیا، پھر یہ کہ اس نے ہمیں یہاں روشن چہرے عطا کیے ہیں، اس کی اتنی بڑی نعمتیں ہمیں یہاں حاصل ہیں، وہ اور وعدہ کون سا تھا. اور اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے روح انور سے، گویا کہ وہ پردہ جو ہے، جو ایک حجاب ہے انسانوں اور اللہ کے مابین، اللہ اپنے روح انور سے اس حجاب کو اٹھا دیں گے اور تمام اہل جنت کو اس وقت اپنے رب کی گویا کہ دیدار رب نصیب ہوگا. اور یہ وہ لذت ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی تمام نعمتیں اور تمام لذتیں اس لذت کے سامنے ہیچ ہوں گی. تو جو زیادہ کہا گیا للذین احسنوا الحسنی، وہ لوگ جو نیک وکار تھے انہیں بہترین اجر و ثواب وہاں دیا جائے گا، جنت کی تمام نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی. وہ زیادہ، بلکہ اس سے بھی اور بڑھ کر. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ یہاں زیادہ سے مراد جو ہے وہ دیدار رب کا شرف ہے جو انسانوں کو وہاں حاصل ہوگا، اور جس سے جو لذت ملے گی جنت کی تمام نعمتوں کی لذت اس کے سامنے ہی ہوگی. سورہ حامیم سجدہ میں بھی فرمایا گیا تھا کہ اہل جنت کو جس شے کی وہ خواہش کریں گے انہیں فراہم کر دی جائے گی. وَلَهُمْ فِي مَا يَدَّعُونَ مَا يَشْتَهُونَ، جو جس شے کی بھی اشتہا ان کے اندر ہوگی ان کی جو سیری کا کامل اہتمام موجود ہوگا. ان تمام نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا نزلا من غفور الرحیم، یہ ابھی بطور نزل ہے اس ہستی کی طرف سے، اس میزبان کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. اور نزل کا لفظ عام طور پر عربی زبان میں آتا ہے اس چیز کے لیے کہ جو ضیافت کی جاتی ہے، کسی نے آپ کو دعوت کے لیے مدعو کیا ہے اور ابتداً جو آپ کو فرض کیجئے کہ موسم کی مناسبت سے کوئی ٹھنڈا مشروب پیش کر دیا یا کوئی ایپیٹائزر کے نام پر کوئی چیز آپ کے سامنے رکھ دی کہ چلیے جب تک وہ اصل ڈشز نہیں آتی جس کے لیے آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا، جس کے لیے دعوت دی گئی تھی، ایپیٹائزر کے طور پر کچھ چیز سامنے رکھ دی، یہ نزل ہے. تو نزلا من غفور الرحیم، جنت کی وہ تمام نعمتیں جس کا ذکر کیا گیا وہ تمام چیزیں بقدر نزل ہیں. وہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا تھا اگر یہ چیزیں ابتدائی مہمان نوازی کے درجے کی ہیں تو اصل شے کیا ہے؟ وہ اصل میں دیدار رب ہے، جس کے لیے یہاں الفاظ آ گئے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ نیکوکار لوگ جنہیں وہاں بہت ہی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جنت کی تمام نعمتیں بھی ہوں گی اور اس سے اور بڑھ کر ہوگا وزیادہ. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور نہیں ہوگی ان اہل جنت کے چہروں کے اوپر نہ تو کوئی سیاہی، قطر کہتے ہیں سیاہی کو، اور سیاہی ممکن ہے کہ انسان اچھی رنگت کا بھی ہو لیکن اچانک کوئی غم اس کے اوپر ایسا آ پڑے اور کوئی ایسا حادثہ اس کے اوپر رونما ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی رنگت جو ہے بالکل سنولا جائے اور وہ سیاہی مال ہو جائے. تو فرمایا گیا کہ ان کے چہروں پر نہ تو کوئی سیاہی ہوگی ولا ذلہ، اور نہ ہی کسی قسم کی رسوائی ہوگی. یہ اہل جنت کے چہرے اور اہل جہنم کے چہروں کا تضاد جو ہے، ایک دوسرے کے جو اپوزٹ ہوں گے، اس کا قرآن میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا. سورہ قیامہ میں فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اپنے یہاں ناظرہ سے مراد کیا ہے؟ اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ، دیکھیے ایک طرف ناظرہ کا لفظ ہے جس میں تر و تازگی ہے، جس میں انسان جو ہے بہت ہی گویا کہ چمکتے ہوئے چہروں والا. ووجوہ یومئذ باسرۃ، اور اس کے فوراً بعد کنٹراسٹ کیا ہے؟ کچھ وہ چہرے ہوں گے جو بہت ہی باسرہ ہوں گے، کملائے ہوئے چہرے، زرد چہرے جن کے اوپر خوف اور دہشت چھپی ہوئی ہوگی. وہاں بھی سورہ قیامہ کے اندر بھی ذکر کر دیا گیا. اسی طرح سورہ غاشیہ میں فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے کہ جو بہت ہی تر و تازہ، ناعمہ، نعمتوں بھرے چہرے،
گویا کہ کسی شخص پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہوں گی جو تر و تازگی اس کی چہرے کے اوپر ہوگی، اور جو اس کے اندر ایک دمک ہوگی، جو چمک ہوگی، اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا الذین اسودت وجوہہم الذین ابیضت وجوہہم، وہ لوگ کہ جن کے چہرے بہت روشن ہوں گے، بالکل سفیدی مائل اور روشنی سے دمکتے ہوئے چہرے، اور کچھ چہرے اسودت وجوہہم، جن کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے ہوں گے دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اسی طرح وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت ہی کھلے ہوئے چہرے، مسکراتے ہوئے چہرے، ہنستے ہوئے چہرے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ گویا کہ وہ چہرے ہوں گے جو خوش آمدید کہنے کو تیار ہوں گے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو۔ اور اس کے مقابلے میں ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، جو غبار آلود ہوتے ہیں، بڑا طویل سفر کر کے کوئی شخص کہیں پہنچا ہے تو چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پر شدید تکان ہے، تو ضاحکۃ، اس کے مقابلے میں کون سے چہرے ہو گئے؟ ترہقھا قطرہ، غبار آلود چہرے، اور ان کے اوپر جو ہے سیاہی تپی ہوئی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، بالکل وہی الفاظ، ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان اہل جنت کے چہروں پر نہ تو کوئی سیاہی ہوگی، نہ ان کے اوپر باسی پن ہوگا، نہ ان کے کملائے ہوئے چہرے ہوں گے، بلکہ انتہائی تر و تازہ ہوں گے، ولا ذلہ، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، دیکھیں یہاں نوٹ کیجئے، یہاں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو صرف کافر ہیں، جو صرف مشرک ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہاں معلوم ہوا کہ عمومی انداز ہے، کوئی شخص قانونی طور پر اس دنیا میں ممکن ہے مسلمان سمجھا جاتا ہو، اور یقیناً مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، لیکن کردار اور اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے کافروں سے بھی کہیں کمتر ہو۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی گویا کہ عملی تصویر ہو کہ ہم نے پھر انہیں اسفل سافلین میں سے بھی سب سے نیچے کر دیا۔ حیوانات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھی نہیں تھی، لیکن انسان میں تو سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ انسان اگر اپنے شرف انسانیت جو ہے اس کو خیر بات کہہ کے حیوانوں سے بھی کہیں نیچا اتر جاتا ہے۔ تو والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی ہوں گی، گویا کہ یہاں وہ مسلمان بھی مراد ہیں کہ جن کے اندر فسق و فجور موجود ہے، جن کے اندر خطوات الشیطان کی پیروی موجود ہے، جزاء سیئۃ بمثلہا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی برائیوں کے عوض انہی کے مثل جو ہے ان کو عذاب دے گا، ان تک بھی برائی پہنچے گی۔ للذین احسنوا الحسنی، نیکوکار لوگوں کے لیے وہاں بھلائی ہے، بہت ہی گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہو، اور وہ جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو برائیاں کمانے والے ہوں گے، ان کے لیے وہاں بہت ہی برا بدلہ ہوگا، لیکن بمثلہا، اس ہی جیسا۔ وہاں وہ زیادہ کا لفظ تھا، اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں جو ہے 10 گنا اجر و ثواب ہے۔ اور نماز کے معاملے میں تو حضور نے فرمایا جو شخص جا کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے اسے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیمانہ فضل کے اندر کہیں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہاں تو اس میں اضافہ ہے، اور 700 گنا تک کے الفاظ جو ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں، اور 700 گنا بھی صرف کثرت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ لازماً جو ہے ملٹیپلائی کیا جائے گا 700 سے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایک پیمانہ جو ہے وہ وضع کر کے ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، بلکہ اتنا اجر و ثواب کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لیکن جہاں معاملہ آتا ہے برے اعمال کا تو جزاء سیئۃ بمثلہا، ان کو جو ان کی بری سزا ملے گی تو اسی کی مناسبت سے ملے گی۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی اور سیاہی، اور ان کے اترے ہوئے کملائے ہوئے چہرے جو ہے ان کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور اب ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ گویا کہ وہ ڈھانک دیے گئے ہوں رات کے ایک حصے کی انتہائی تاریکی سے۔ اب تاریکی کے لیے یہ انداز قرآن نے اختیار کیا کہ انتہائی شب تاریک ہے، جہاں کہیں کوئی ستاروں کی روشنی بھی نہیں ہے، چاند بھی جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے، تو جتنی تاریکی ہوگی اس رات کی تاریکی کا ایک ٹکڑا گویا کہ ان کو چہروں کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، ان کے چہرے اس کیفیت کے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو اب جہنم والے ہیں، جو اس آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وہی قرآن کا اسلوب کے فوری کنٹراسٹ ہے، ایک طرف وہ روشن چہرے والے لوگ ہیں اصحاب الجنہ، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں کہ جن کے چہرے ایسے ہیں گویا کہ رات کی سیاہی ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، کون سا ان کی آگے تفصیل آ رہی ہے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس کے بعد ہم کہیں گے ان لوگوں سے کہ جو
شرک کرنے والے تھے، جو اللہ کے ساتھ مختلف ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، مکانکم اپنی ہی جگہ رہو، اور یہاں محذوف ہے، مولانا اصلاحی لکھتے ہیں امکسو مکانکم، رکے رہو اپنی جگہوں کے اوپر، گویا کہ وہاں اب تم وہاں سے ہل نہیں سکتے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم جو ہے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سے 5 باتوں کا حساب کتاب نہ لے لیا جائے۔ اس حدیث کا 12 حوالہ ہوا، لہٰذا میں آگے اس کی تشریح بیان نہیں کر رہا۔ تو فرمایا گیا مکانکم، رہو اپنی جگہوں کے اوپر، امکسو مکانکم، محذوف امکسو ہے کہ رکے رہو اپنی جگہ پر، انتم وشرکاؤکم، وہ شرک کرنے والے بھی اور تمہارے شریک بھی، جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے، جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنا معبود اور اپنا مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، خواہ وہ درختوں میں سے ہو، شجر ہو، حجر ہو، اپنے ہاتھوں سے جو ہے پتھروں کو تراش کر تم نے کوئی دیویاں بنا لی ہوں، خواہ یہ کہ ان کا تعلق جانوروں سے ہو، بیل ہے، گائے ہے، اس کی پرستش ہوتی رہی۔ مجھے یاد آ رہا ہے 84 میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک دفعہ جانا ہوا تھا انڈیا، تو حیدرآباد دکن میں کوئی 5-6 دنوں کا پروگرام تھا۔ تو ایک دن میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، تو ان کی جو گاؤ ماتا ہے، اب ان کی کس درجے تقدس ہے ان کے ہاں عام پبلک کے اندر بھی۔ تو ایک خاتون ہے وہاں، ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی یہ گو ماتا جو ہے ان کے لیے بڑا تقدس رکھتی ہے، تو گزر رہی ہے تو کوئی بڑی بوڑھیاں آ رہی ہیں، اس کو چوم رہی ہیں، حالانکہ وہ بالکل آوارہ ہے اور جسم کے اوپر جو ہے اس کے گند لگا ہوا ہے، اور کہیں کوئی جسے آپ کہیے کہ ایک ظاہری طہارت اور نفاست ہوتے اس نام کی بھی کوئی شے نہیں ہے، مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ اسی اثناء میں ایک عورت آئی، شاید اس نے ممکن ہے کوئی منت مانگی ہوگی کہ اس کی جو ہے مراد پوری ہوئی ہوگی، اور وہ آ کر بالکل دونوں ہاتھ جوڑ کر اس گائے کے سامنے یا بیل جو بھی تھا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ پرارتھنا کرنے لگی این بازار کے اندر۔ اس موقع پر مجھے خیال آیا کہ انسان جب گویا کہ شرف انسانیت سے اس لبادوں کو اتار دیتا ہے تو کس درجے گر جاتا ہے کہ جانوروں کی عبادت کرنے لگتا ہے، یہ بیل اور گائے۔ اور اسی طرح سانپ کی پرستش ہوتی تھی، سانپ دیوتا کے نام سے، اس لیے کہ سانپ کے بارے میں ان کا تاثر ہے کہ جسے ڈس لے جو ہے وہ مر سکتا، گویا کہ موت اور زندگی شاید اس کے اختیار میں ہے، لہٰذا اس کو اپنا خالق اور مالک مان لیے۔ خالق تو یقیناً نہیں مانتے، لیکن یہ کہ اپنا دیوتا قرار دیتے تھے، اس کی جو ہے پوجا ہونے لگی، اس کی مورتیاں بنا کر جو ہے وہ اس کی اپنے استھانوں کے اندر سجا لی۔ تو اس میں درخت ہیں، درختوں کی پوجا ہوتی ہے، اسی طرح جانوروں کی پوجا ہوتی ہے، پھر فرشتوں کو جو ہے اپنا رب مان لیا جاتا ہے۔ ان اہل مکہ والوں کا، اہل عرب کا شرک کیا تھا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی عبادت کرنی چاہیے، ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے، وہ تو بہت اونچا ہے، وہ تو گویا کہ وراء الورا ہے، لیکن یہ کہ ان کی بیٹیوں کی مورتیں ہم نے اپنے سامنے رکھ لی ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو جو ہے وہ اختیارات جو خالص اللہ کے اختیارات ہیں ان کو تفویض کر دیا گیا، اور ان کی قبروں کے اوپر سجدے ہونے لگے، ان کو جو ہے گویا کہ مرجع خلاق بنا لیا گیا۔ تو یہ تمام جن کو وہ پوجا کرتے تھے وہ تمام وہاں حاضر کر دیے جائیں گے، وہ پتھر بھی موجود ہوں گے بڑی بڑی مورتوں کی شکل کے اندر، اور وہ حیوانات میں بھی جن کی پرستش کیا کرتے تھے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اب وہ مکالمہ جو ان کے درمیان ہوگا اس کو یہاں نقل کیا گیا، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، اور پھر ہم ان مشرکوں سے کہیں گے کہ رکے رہو اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، فزیلنا بینہم، اور پھر ہم ان کے درمیان ایک جدائی پیدا کر دیں گے۔ گویا کہ یہاں مراد ہے اختلاف پیدا کر دیں گے۔ انہوں نے تو ان حیوانات کی پرستش اور اس کی عبادت کی تھی، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، ان کے نام پر نذرانے انہوں نے تقسیم کیے تھے، اور اس کے بعد وہی حیوانات جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے ان کو وہاں جو ان کے معبود تھے اس دنیا میں ان کو وہاں پیش کیا جائے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا کر دیا جائے گا، ان کے درمیان ایک خلیج حاصل ہو جائے گی، اور پھر ان کے وہ شریک جنہیں وہ پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ پتھر کی مورتی کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا، اسے کیا خبر؟ جس طرح اس گائے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ جس کے سامنے بوڑھیا جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کافی دیر اسی حالت میں رہی، اسے کیا شعور؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جن فرشتوں کو وہ پکارا کرتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء اور رسول کو پکارا کرتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسے الوہیت کے اندر حضرت مسیح کو اور ان کی والدہ کو جو ہے الہ مان لیا۔ کیا یہ باتیں وہ تھی کہ جس کا حکم انہوں نے دیا تھا؟ سورہ مائدہ کے اندر بہت پیاری آیات ہیں، وہ خاص طور پر میں نے نوٹ بھی کی تھی، وہ مکالمہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، بلکہ اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور میری والدہ حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ کے سوا اپنا شریک قرار دے دیں؟
کیا دنیا میں تم نے اپنے متبعین کو اس بات کا حکم دیا تھا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک پروردگار تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، تو پاک ہے تمام کوتاہیوں سے، ما یکون لی کیسے میرے لیے ممکن تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں، کہ میں اپنے لوگوں سے کہوں کہ میں تمہارا معبود ہوں۔ حالانکہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے، اللہ مانتے، خدا مانتے۔ خدا کا بیٹا کون ہے؟ خدا ہے، خدا کی ذات سے نکلا ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے پروردگار اگر میں نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہوتا اپنے متبعین کو تو یقیناً تیرے علم میں ہوتا، تو عالم الکل ہے، ہر شے کا علم تجھے حاصل ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو تو خوب جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، کہیں یہ خواہش بھی میرے اندر پیدا ہوئی ہو کہ میں اپنے پیروکاروں کو کہوں کہ تم مجھے اللہ مان لو، مجھے خدا کا بیٹا قرار دے دو، تو تیرے علم میں ہوتا۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے، تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ ما کنت لہم الا ما امرتنی بہ، اے پروردگار میں نے تو ان سے وہی بات کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، توحید کی بات کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیسے ممکن تھا کہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا یہ کہ میرے اندر بھی الوہی اور صاف ہے۔ ٹھیک ہے تو نے مجھے معجزات عطا کیے تھے، مردہ کو زندہ کرنے کا جو ہے وہ معجزہ بھی تیرے حکم سے اس دنیا میں جو ہے اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن یہ کہ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو، پرستش کرو اللہ کی جو میرا تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان کے درمیان موجود رہا، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں اسی بات کی تلقین کرتا رہا، اسی کا گواہ بنا رہا، اسی بات کی دعوت دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، لیکن یہ کہ جب تو نے مجھے گویا کہ وفات دے دی، مجھے اپنے پر یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، تو نے مجھے اٹھا لیا، وفی آتا ہے سلب کرنا، اور یہ گویا کہ وفات کا صیغہ جو ہے بتمام و کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صادق آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جان، ان کے جسم اور ان کی روح سمیت تینوں چیزوں سمیت اپنے پاس قبض کر لیا۔ رفع اللہ علیہ، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا اللہ نے انہیں رفع آسمانی عطا فرما دیا۔ کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ جو میرے پیروکار تھے یہ جس خباثت میں مبتلا ہوئے کہ مجھے تیرا بیٹا قرار دے دیا جبکہ میں نے انہیں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تیرے اختیار میں ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فانہم عبادک، تے تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، لیکن اگر تو ان کی خطا کو معاف کر کے دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو یقیناً تو عزیز اور حکیم ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اللہ کے انبیاء اور رسول کو بھی الوہیت میں شامل کر دیا گیا تھا، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے اور وہ اعلان برات کریں گے کہ پروردگار ہم نے اپنے متبعین کو قطعاً اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ ہمیں پوجو اور ہماری پرستش کرو اور ہمارے نام کی دہائی دو۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے اور کافی ہے وہ گواہی کے طور پر ہمارے اور تمہارے مابین۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، وہ پیغمبر بھی کہیں گے، وہ فرشتے بھی کہیں گے، وہ پتھر کی مورتیاں بھی کہیں گے جس وقت اللہ تعالیٰ انہیں زبان عطا فرما دے گا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں آج زبان عطا کر دی جیسا کہ اس نے ہر شے کو زبان عطا کی ہے۔ اور کیا جب کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح، اللہ نے انہیں کو زبان دی ہو اور اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اب وہاں جانچ لی جائے گی ہر جان اس اعتبار سے کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا۔ ووضع الکتاب، وہ اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ اس دن اصل شے جو انسان کے کام آنے والی ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ ما اسلفت، جو شے اس نے گویا کہ آگے بھیج دی تھی، جو اس نے اس دنیا میں کیا تھا اور اس کے اعمال کا نتیجہ پہنچ چکا ہے، تو ہر شے کو گویا کہ بالآخر اس کے اس انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو مولاہم الحق، کہ جو ان کا مولا ہے اور الحق ہے، جو حقیقی ہے، جو ان کا حقیقی خدا ہے، جو اصل معبود برحق ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ان کے تمام وہ افتراء جو انہوں نے اپنے ذہن کے اندر باطل نظریات پالے ہوئے تھے، جس طرح وہ حیوانات کی پرستش کیا کرتے تھے، جس طرح انہوں نے درختوں کی پرستش کی تھی، جس طرح انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے شریک قرار دے دیا تھا، انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے کمی نہیں کی۔ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے ان کا معاملہ یہ نہیں ہوا،
اور کم سے کم یہ کہ آج تک بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو جو ہے کہیں الوہیت کے قریب تک بھی کیا ہو۔ ٹھیک ہے، جو حالات کے ہاں آپ کو جو ہے جذباتی انداز میں کچھ باتیں مل جائیں گی، لیکن اصل جو ہے جسے آپ کہیں گے متفق کوئی ایسا عقیدہ اس بنیاد کے اوپر قائم ہونا الحمدللہ کہ وہ نہیں ہوا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب دیکھیے پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، مکی صورتوں کا اصل اسلوب کیا ہے؟ تمہاری فطرت کے نزدیک ہو کر جو فطرت کے تاروں کو چھیڑا جا رہا ہے، اے نبی ان سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تم تک جو یہ بہت تسلسل کے ساتھ اور بہت ہی خوب جسے بہتات کے ساتھ یہ رزق پہنچ رہا ہے، کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق پہنچا رہی ہے؟ اور خاص طور پر عرب کی وہ سنگلاخ زمین، نہ کہ وہ ٹربائنز تھے، نہ آپ کہیں ڈیپ بور کر سکتے تھے کہ وہاں سے پانی برآمد کر لیں۔ کچھ چشمے ہیں قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے کہیں اوپر پانی جمع ہے وہاں سے چشموں کا پانی آ رہا ہے، یا بارشوں کا نظام ہے کہ بارش برسی ہے تو اس کو کہیں گہرے جو ہے کوئی علاقہ اس کے اندر جمع کر لیا گیا، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی چولستان کا علاقہ ہے، اور پھر یہ کہ سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں کہ جہاں کے لوگوں کو پانی پینے کے لیے بھی جو حاصل ہوتا ہے، تو وہ کہیں اگر فرض کیجئے کہ پورے سال بارش نہ ہوا تو انتہائی گدلا جو پچھلی بارشوں میں کہیں جمع ہوا پانی تھا، جس کے اندر کیڑے جو ہے وہ رینگتے نظر آ رہے ہیں، اور وہی حیوانات جو ہے آ کر پی رہے ہیں، یہ پانی ان کے لیے بمشکل جو ہے میسر آتا ہے۔ تو یہ جو پانی تم تک پہنچ رہا ہے اور جو یہ زمین اپنی فصلیں اگل رہی ہے تمہارے لیے، کون ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے زمین اور آسمان سے؟ آسمانی رزق تو بارش ہو گئی، اور زمینی رزق وہ ہے تمام نباتات ہیں، حیوانات ہیں کہ جو گویا کہ خود بھی اسی زمین پر پرورش پا رہے ہیں، جن کا گوشت تم کھا رہے ہو۔ کون ہے وہ؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے سننے کا اور دیکھنے کا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو السمیع اور البصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی سماعت دی ہے، تمہیں بھی بصارت دی ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں، یا کوئی ہستی ہے کہ جس نے یہ تمام چیزیں اور یہ صلاحیتیں تمہیں عطا کی ہیں؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ یہ سورج کا طلوع ہونا ہے، اس کا غروب ہونا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، اور ہوائیں اپنے دوش کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر کتنے ٹنوں وزنی بادل جو ہیں ان کو لیے ہوئے آ رہی ہیں، اور پھر وہ بارش کی شکل میں تمہارے اوپر برسا رہا ہے۔ یہ پورا نظام کہاں سے آ گیا؟ وہی بات کہ انسان ذرا غور و فکر کرے تو اس کے دل کے اندر گویا کہ اندر سے یہ صدا آئے گی کہ ہاں ایک خالق اور مالک ہے جسے قرآن نے اللہ کہا ہے، اس لیے کہ آگے آ جائے گا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ بھی کہیں گے اگر اپنے ان حجابات کو ذرا دور کر دیں اور اس میں وہ جو معرفت اللہ کی ہے وہ برآمد ہوگی تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہے کہ جو ہمیں آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، زمین سے ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، اس کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی آپ ان سے کہیے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، کیوں اپنے آپ کو اسی کی اطاعت اور بندگی میں نہیں دیتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اب دیکھیں یہ الفاظ ہیں جس سے اس سورہ مبارکہ کا بالکل آغاز ہی میں تیسری آیت میں بالکل یہی الفاظ تھے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ وہاں بھی فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، زمین آسمان ہے، پھر دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے اللہ۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہ اللہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے، جو سچا معبود ہے، جو حقیقی رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو اس رب حقیقی کے بعد جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ اصل میں حقیقت واحدہ تو اللہ ہے جسے توحید کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن حکیم میں یہ نور کا لفظ جو ہے ہمیشہ واحد میں آیا۔ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، عقائد کے اندھیرے ہیں، فکر و نظر کے اندھیرے ہیں، اعمال کی سیاہیاں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ظلمات میں آ جائیں گی، جو گمراہیوں میں ضلال میں آ جائیں گی۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو اس حق کے منکشف ہونے کے بعد اب بھی اگر یہ لوگ گویا کہ اس راہ حق کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کو ایک نہیں گردان رہے، اس کو اپنا رب نہیں قرار دے رہے، تو سوائے تباہی اور گمراہی کے اور کچھ ان کے ہاتھ پلے نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تمہارے اپنے اندر کی پکار یہ ہے کہ تمہارے اندر تمہارے رب کی معرفت موجود ہے، اس کے باوجود اب تم کہاں سے بچلائے جا رہے ہو، کہاں سے اپنا جو ہے تم نے ایک ریٹرن کا معاملہ اختیار کر لیا ہے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو ہے وہ حق ثابت ہو گئی ان لوگوں کے ضمن میں کہ جو فاسق و فاجر تھے، أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اس میں ازل سے موجود ہے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ بڑے بڑے جو رؤسا تھے، یہ اپنی خواہشات نفسی کے اسیر رہیں گے، یہ اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ حق سنیں گے،
قرآن کی آیات سنیں گے لیکن ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوں گے، تو اللہ کے علم کامل میں موجود ہے۔ لہذا فرمایا گیا تو گویا کہ وہ بات جو اللہ کے علم کامل میں پہلے سے موجود تھی آج وہ 100% درست ثابت ہو گئی۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس میں اب کہیں جبر نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جبراً انہیں اسی ضلالت کے اندر اور گمراہی کے اندر مبتلا رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں یہ موجود تھا۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے 100% درست ثابت ہوئی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے علم کامل میں موجود تھا۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی ان سے پوچھئے، اگرچہ کل کا لفظ آیا ہے، کہیے ان سے سوال کیجئے، لیکن حل کا لفظ آگے آ رہا ہے، گویا کہ ان سے پوچھئے حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا تمہارے معبودوں میں، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے کوئی شے تخلیق کی ہو، ثم یعیدہ، اور یہی نہیں بلکہ اس شے کی ہلاکت کے بعد اسے دوبارہ تخلیق کرنے پر بھی قادر ہو، اس کا اعادہ کرنے پر بھی قادر ہو۔ تم نے تو بہت عظیم الشان قسم کا جو ہے دیوتا بنا دیا اپنے ہاتھوں سے، کیا اس پر قادر ہے کہ کسی ایک شے کی تخلیق کر دے؟ سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا وہی بات، وہ بھی مکی صورت ہے، اور انہیں جھنجھوڑا گیا کہ ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ لوگ کہ وہ ہستیاں جنہیں تم نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے۔ مکھی سے زیادہ کوئی حقیر شے ہوگی؟ ٹھیک ہے، قرآن میں مچھر کا ذکر بھی ہے، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، مچھر کا ذکر بھی ہے، مکھی کا ذکر کر دیا گیا۔ کیا یہ تمہارے خدا کسی مکھی کی تخلیق کر سکتے ہیں، کسی مچھر کی تخلیق کر سکتے ہیں؟ یا اس سے بھی نیچے اتر جائیے، کوئی اور شے، کوئی ایسی شے جو تم بطور دلیل سامنے لاؤ کہ یہ ہمارے اس دیوتا نے پیدا کی ہے۔ اب سوائے عقل کے ماتم کے، اور انسان جو ہے بالکل وہی بات میں عرض کروں گا کہ شرف انسانیت ہی کو اگر لبادہ اتار دے تو حیوانوں سے بھی نیچے گزر جائے گا، پھر تو وہ حیوان کے سامنے بھی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، جس نے کوئی شے تخلیق کی ہو، ابتدا کی ہو اس تخلیق کی، اور اس کے بعد پھر اس کا اعادہ کیا ہو۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہاں اللہ ہے، جس کو تم ماننے کو تیار نہیں۔ مانتے تو ہو اس معنی میں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس ماننے کا منطقی نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جو شرعی احکامات نازل کیے ہیں، جو شریعت سکھلائی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہوتے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں اللہ ہے جو تخلیق کرتا بھی ہے اور اس کے بعد اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ اس پوری کائنات کی بساط اللہ نے بچھائی ہے، اور انسان ہے کہ جو گویا کہ کلائمیکس ہے جملہ مخلوقات کا، اور انسان کے لیے یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہی بات منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو اسی میں ہم تمہیں لے جائیں گے، ثم نخرجکم تارۃ اخری، اور اس کے بعد پھر ایک دن آئے گا کہ جب کہ اسی زمین سے ہم تمہیں نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہیں اعادہ کرنے پر بھی اللہ قادر ہے، تمہارا اعادہ بھی کرے گا، تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون، تو اتنا بڑا چیلنج قرآن نے دیا تھا کہ اپنے ان تمام خداؤں سے کوئی ان کی اگر کوئی تخلیق ہے، کوئی شے انہوں نے پیدا کی ہے، خواہ مکھی کیوں نہ ہو، خواہ مچھر کیوں نہ ہو، یا کوئی اور نوعیت کی کوئی شے، اور آگے آ بھی جائے گا کہ گویا کہ اس سے اگلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جسے تم اپنا خدا مانتے ہو، اپنا رب مانتے ہو، وہ تمہارے لیے کوئی شریعت بھی تو نازل کرتا، تمہیں بتاتا کہ یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ احکامات ہیں جن کا تمہیں تابع کرنا چاہیے، اس طرح تمہیں نماز ادا کرنی چاہیے، اپنا رب کا شکر ادا کرنے کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن اس کی عملی شکل کون بتائے گا؟ وہ تو وہی خدا بتا سکتا ہے جو واقعتاً خدا ہو۔ تو تمہارے یہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہے کہ جس نے کوئی شرعی احکامات نازل کیے ہوں، جس نے کوئی اپنا صحیفہ پیش کیا ہو کہ ہاں یہ ہے وہ کہ جس کے اندر تمہارے لیے ہدایت موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہ 40 شبانہ روز کا ایک چلہ کاٹا تھا، اور وہاں سے وہ تختیاں لے کر آئے تھے کہ میرے رب نے مجھے یہ الواح عطا کی ہے جس کے اندر وہ 10 کمانڈمنٹس یا احکام عشرہ موجود تھے، یا اس کی ڈیٹیلز اور شرعی احکامات موجود تھے۔ تو گویا کہ جو خالق اور مالک ہوگا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم بندگی کرتے ہو، جو تمہارا رب ہے، اسے یہ بھی تو چاہیے تھا کہ تمہارے لیے ہدایت کا رستہ بھی سامنے رکھتا، شرعی احکامات بھی دیتا۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق،
کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو تمہیں حق کی طرف دعوت دینے والا ہو، جس نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ یہ ہے حق کا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ احکامات ہے کہ جس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے؟ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہاں اللہ ہے جس کی یہ شان ہے کہ جس نے ایک شریعت دی ہے، جس نے اپنا کلام نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا تا قیام قیامت اس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تم جنہیں اپنا خدا مانتے ہو، اول تو ان کی تخلیق کردہ کوئی شے دکھا دو۔ ظاہر ہے کہ اوندھے منہ گر پڑے گی، کون سی شے دکھا سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا دیوتا یا بڑی سے بڑی دیوی، کبھی یہ انہوں نے منسوب نہیں کیا کہ فلاں شے اس نے پیدا کی تھی، خواہ وہ مکھی مچھر کیوں نہ ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو بہرحال جو بھی خدا ہوگا، جو بھی معبود ہوگا، وہ تمہارے لیے کسی ہدایت کے رستے کا تعین تو کرے گا۔ تو تمہارے یہ تمام خدا، تمہارے یہ معبودان باطل، کیا ان میں سے کوئی ہے کہ جس نے کبھی کوئی شریعت ہدایت کا رستہ تمہیں دیا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی کہہ دیجئے ہاں اللہ وہ معبود برحق ہے کہ جو تمہیں حق کا رستہ دکھا رہا ہے، جو تمہیں شریعت کے احکامات تم پر واضح کر رہا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ کہ جو ہدایت دے رہا ہے حق کی طرف، راستی کی طرف، سچائی کی طرف، احق، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام جو شریعت کے احکامات ہیں اس پر عمل کیا جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا یہ کہ اس کا اتباع کیا جائے کہ جو خود کسی ہدایت کا، گویا کہ کسی کو دوسرے کو ہدایت دینا تو بہت دور کی بات ہے، جو اپنے لیے خود بھی کوئی رستہ متعین نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے شجر حجر، یہ حیوانات اور یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنے لیے بھی کیوں ہدایت کا رستہ لیے ہوئے ہیں جو تمہیں ہدایت کی طرف لائیں گے؟ یہ تمہارے پتھروں کے جو معبود ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں ہدایت دیں گے جو خود بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ افمن یہدی الی الحق احق، بھلا وہ کہ جو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا اتباع کیا جائے، امن لا یہدی الا یہدی، یا یہ کہ وہ جو خود ہی کوئی راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کو اللہ ہدایت کی راہ دے دے۔ اس میں انبیاء اور رسول آ گئے۔ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اسی طرح جو بھی حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور ان کو اپنا معبود مانتے تھے۔ تو گویا کہ ان میں سے حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت عزیر ہوں، یہ تو خود اس ہدایت کے تابع تھے جو اللہ نے انہیں دی ہے، کجا یہ کہ یہ تمہیں کو ہدایت کا رستہ دکھاتے۔ وہ بات تو تم پر واضح کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ تمام باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں اپنی جانب سے، بلکہ ہر ایک نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو مجھ تک آیا اور میں اس پیغام کو منتقل کر رہا ہوں تم تک۔ ارسلہ یرسلو آتا ہے کسی شے کو منتقل کرنا، پہنچا دینا۔ رسول کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے رسول ہیں۔ تو یہاں گویا کہ بالکل منطقی بات کر دی گئی کہ وہ کہ جو خود ہی اللہ کے ہدایت یافتہ تھے، انبیاء اور رسول ہوں، فرشتے ہوں، اس کے مقابلے میں وہ کہ جو ہدایت دینے والا ہے، تم نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو جو ہے معبود بنا دیا، جبکہ ان نبیوں اور رسولوں کو بھی ہدایت اس اللہ نے دی تھی کہ جو معبود برحق ہے، جو لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو اب یہ تمہاری عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو، یہ کیا بے بنیاد باتیں ہیں کہ جن پر تمہارے عقائد اور تمہارے نظریات قائم ہیں، اور انہی کے اندر تم نے ڈیٹیل پہنچا دی ہے، اور کہاں سے کہاں تک یہ مانتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، آسمان سے بارش کا برسنا اللہ کے حکم سے ہے، زمین میں قوت نمو پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، تمہاری کھیتی لہرا رہی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن جب اس کا غلہ حاصل کرتے ہو تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے اپنے دیوتاؤں کے نام کر دیتے ہو کہ یہ تو ہمارے معبودوں کا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کی جسے آپ کا یہ ستم ظریفی ہوگی کہ بجائے وہ اللہ کے جس کے اتنے انعامات و احسانات ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بجائے یہ کہ اس کی اتباع کی جاتی، اس کی پیروی کی جاتی، اس کے احکامات پر عمل کیا جاتا، اس کی بجائے ان چیزوں کو کہ جن کے اندر اپنا کچھ نہیں، جو کچھ دیا ہوا اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کو تم نے اپنا معبود قرار دے دیا۔ فما لکم کیف تحکمون، تو یہ کیسا فیصلہ ہے، کیا عمل ہے جو تم کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان لوگوں کی اکثریت اپنے سوائے کوئی موہوم عقائد ہیں، کوئی مذمومہ باطل نظریات ہیں، صرف اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظاہر ہے کہ ان کے یہ بے سروپا باتیں، بے سروپا عقائد، ان کا جو ہے حق کے کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے کسی کام نہیں آ سکتی اس حق کے مقابلے میں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ،
یہ قرآن تو ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو گھڑ سکے، کوئی اور وضع کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ عربی زبان چونکہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے، لہٰذا ہم اس قرآن کے اندر جو ایک حسن ہے، جو اس کے اندر ایک جاہ و جلال ہے، شاید اس کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ورنہ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یمن کے رہنے والا ایک شخص زماد نامی جو تھا، جس کا ذکر ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں ذکر موجود ہے، وہ آیا تھا اور آ کر جو ہے فوراً ابو جہل بھی اس کے پاس گیا اور بھی رؤوسا گئے کہ ہماری اس بستی میں ایک شخص ایسا رہتا ہے کہ جو نئی نئی باتیں کر رہا ہے، ہمارے تمام آباء و اجداد سے جو نظریات چلے آ رہے تھے ہمارے ہاں، ان تمام کی اس نے نفی کر دی، کہتا ہے صرف ایک ہی رب ہے تمہارا، صرف اسی کی پرستش کرو۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی اور تمہیں اب تمام اعمال کا جو ہے جواب و جزا و سزا مل کر رہے گی، تو اس دیوانے کے پاس نہ جانا، معاذ اللہ، یہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ تو زماد نے کہا کہ میں بھی شعر کہتا ہوں اور کاہنوں کا جو ہے میں نے بھی بڑی میت اختیار کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ کہانت کسے کہتے ہیں۔ بڑا دانشور انسان تھا، بڑا زیرک انسان تھا۔ حضور کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ کیا کلام ہے تمہارا، کیا بات تم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہو، اور ممکن ہے یہ بات بھی کہہ دیو کہ لوگوں نے تو مجھے بہت ہی سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارے پاس نہ آنا۔ اس پر حضور نے جو ہے قرآن پڑھ کر سنایا، بلکہ اس سے پہلے جو الفاظ تھے خطبہ مسنونہ کے الفاظ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، جو اس کے اندر ایک حسن ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عربی شخص تھا کہ جو خوب جانتا تھا کہ ان الفاظ کے اندر جو ردم اور جو حسن ہے وہ انسان کا پیدا کردہ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ۔ ابھی تو وہ صرف خطبہ مسنونہ کے الفاظ ہی نے اسے اتنا مسحور کر دیا کہ اس نے حضور سے کہا کہ دوبارہ سنائیے، پھر تیسری مرتبہ سنے، اور اس کے بعد جب قرآن کی وہ آیات حضور نے تلاوت کی ہیں تو فوراً ایمان لے آیا۔ تو معلوم ہوا جن لوگوں کا اپنا کلام عربی زبان میں تھا انہیں معلوم ہے کہ قرآن حکیم کے اندر کیا اعجاز ہے، کیسی اس کے اندر ایک سحر موجود ہے۔ تو ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اسے وضع کر سکے، کوئی گھڑ کر کوئی لے آئے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ کتاب تو وہ ہے، یہ تصدیق کر رہی ہے اس شے کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی۔ قرآن میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جس میں اس نے یہ تسلیم نہ کیا ہو کہ قرآن اللہ کتاب، تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء اور رسول جن کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، قرآن کی تصدیق کر رہا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ تورات پڑھی تھی نہ انجیل پڑھی تھی، نہ آپ نے کسی کاہن کی جو ہے اس کی کوئی خدمت کی تھی، کسی عالم سے جو ہے کوئی علم حاصل کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بذریعہ وہی اللہ کے جس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، وہی مبدا تھا اس علم کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو گویا کہ یہ دلیل بھی بہت بڑی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو شے ان کے پاس موجود ہے، جو ان سے پہلے کلام آ چکا ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور جو مفصل چیزیں جو ہے شرعی احکامات کی تفصیل کتاب کی تمام چیزیں قرآن میں موجود ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اور یہ قرآن کلام ہے اس ذات کا، اس اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔